السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام ندا ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے بھائی بہت لالچی تھے، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ 2 بھائی ویسے ہی نشے اور جوئے کے عادی تھے اور تیسرا بھی چھوٹا تھا۔ اماں بھی بھائیوں کی ہی حمایت کرتی۔ میں اپنے گھر کے اس ماحول سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میٹرک کمپلیٹ کیا تو مجھے شہر ہاسٹل میں بھیج دیا گیا، جبکہ میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ تو کیا تھا، پہلا مہینہ تو کالج باقاعدگی سے گئی، مگر پھر میں چھٹیاں کرنے لگی۔ کچھ بری لڑکیوں سے دوستی نے مجھے اور بھی خراب کر دیا۔ ہم کالج سے چھٹی کرتی اور گھومنے نکل جاتی۔ شام کے 5 بجے جب ہاسٹل بند ہونے لگتا تب آتی۔ میں ایک سخت ماحول میں بڑی ہوئی تھی۔ دنیا دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ ہمیشہ مجھے بند کر کے ہی رکھا گیا تھا۔ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں پہننا، وہاں نہیں جانا۔ بھائیوں نے مجھ پر بہت روک ٹوک لگائی تھی۔ ہاسٹل کے بارے میں میرے تصورات کچھ یوں تھے کہ وہ ایک آزاد جگہ ہے جہاں میں جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ میری ساتھ والی لڑکیوں نے میری دوستی ایک لڑکے سے کروا دی۔ وہ لڑکا بے حد خوبصورت تھا۔ اس نے مجھے فون لے کر دیا، جسے میں نے چوری رکھ لیا، مگر یہ عیش و آرام کے دن زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ کالج میں میرا فون پکڑا گیا۔ میڈم نے میرے گھر کال کی اور ساری بات سنائی کہ میں کالج سے مہینہ مہینہ غائب رہتی ہوں اور میرے پاس ایک فون بھی ہے۔ میں نے گھر کافی ہیلے بہانے بنائے کہ فون میری دوست کا تھا، غلطی سے میرے بیگ میں آ گیا، مگر دونوں بڑے بھائیوں نے بات کو اتنا بڑھایا کہ میری تعلیم بند کر دی گئی اور مجھے کہیں آنے جانے سے بھی صاف منع کر دیا گیا اور مجھے صاف کہہ دیا کہ اس ضلالت کو جلدی سے کسی کے پلے باندھ کر جان چھڑواؤ۔ بھائی ہر روز مجھے مارتے اور ہر روز میرے رشتے کے لیے بولیاں لگواتے۔ کچھ ہی دن بعد میرا بڑا بھائی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آیا۔ بابا اس رشتے کے بے حد خلاف تھے، مگر جب پورا گھر ایک طرف ہو گیا تو بابا کی ایک نہ چلی۔ تیرا کل نکاح ہے۔ کیا نکاح ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو بھائی آگے سے بولے، لڑکا بے حد امیر ہے اور رہتا بھی اکیلا ہے، تیرا وہ بہت خیال رکھے گا۔ مگر کچھ نہیں، مگر میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ آگے سے بکواس کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھائی مجھے مارنے لگے۔ اگلے دن مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا اور میرا نکاح ہوا اور میں اپنے گھر آ گئی۔ ابھی تک میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے، مگر دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو شکر ہے اس گھر سے تو جان چھٹی۔ ہر وقت مار اور ہر طرح کی روک ٹوک، اور یہ گھر تو بہت ہی عالیشان ہے۔ اور بھائی نے کہا کہ لڑکا اکیلا رہتا ہے، کوئی سانس رند کا بھی حساب نہیں۔ میں گھونگھٹ میں اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت اور پیار کرنے والا ہوگا، وہ ہے بھی تو اتنا امیر۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، وہ آہستگی سے میرے پاس آ گئے۔ میں بے حد خوش تھی۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ میں بوکھلا گئی۔ وہ 50 سال کا ایک آدمی تھا۔ اس کے بال سفید تھے، لاغر جسم تھا، اندر دھسی ہوئی آنکھیں۔ میں فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کون ہیں آپ؟ وہ بولے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے فوراً انہیں دھکا دیا اور رونے لگی۔ وہ بڑے صبر و تحمل سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور اس آدمی سے کیسے جان چھڑاؤں۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میں اٹھی تو اس کے کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے بعد کمرے میں وہ داخل ہوئے اور خود کھانا لے کر آئے اور مسکراتے ہوئے بولے، اٹھ کر کپڑے بدل لو اور کھانا کھا لو، تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں۔
یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے کھانا پکڑایا اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔ پہلے پہل تو میں ان سے نفرت کرتی اور ہر وقت ان کو نظر انداز کرتی رہتی، اور وہ مجھے سمجھتے، میری بدتمیزی پر صبر و تحمل سے کام لیتے، اور وہ مجھے پیار سے سمجھاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ میں انہیں سمجھنے لگی۔ وہ بہت اچھے، سمجھدار اور مدد کرنے والے انسان تھے۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ میرے شوہر اسلم کا ان کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا جو پڑھنے کے لیے امریکہ رہتا تھا۔ وہ چھٹیوں پر گھر آیا۔ اس کی عمر 26 سال تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ اس کے باپ نے نکاح کیا ہے، مگر اتنی کم عمر اور جوان لڑکی کے ساتھ یہ اس نے اب دیکھا تھا۔ جب اسلم نے کہا کہ یہ تمہاری ماں کی جگہ ہے تو وہ ہنستے ہوئے بولا کہ اسے تو میری بیوی ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو ارسلان بھی میرے پیچھے چھت پر آ گیا۔ لاؤ ندا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ندا، میں نے حیرانگی سے کہا، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، میں نے نرمی سے کہا، جس پر ارسلان میرے قریب ہوتے ہوئے بولا، تم تو مجھ سے کئی سال چھوٹی ہو اور اتنی حسین اور جوان لڑکی کو میں تو کیا کوئی بھی ماں نہیں بولے گا۔ ہائے میری ابا کی قسمت! میں اس کی ان باتوں اور رویے سے بے حد چونک گئی۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑا لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا۔ امریکہ میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی اوپن مائنڈڈ تھا۔ ایک دن میں نہا کر نکلی تو اچانک میری نظر چھت پر پڑی، جہاں ارسلان کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے فوراً دوپٹہ لیا اور کمرے میں آ گئی۔ اب اس کی نظریں اور رویہ خاصا بدلنے لگا۔ دوپہر کو اسلم کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ فوراً نکل گئے۔ اب میں گھر میں اکیلی تھی۔ ارسلان بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ تقریباً 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ارسلان شراب پی کر آیا تھا۔ میں اسے لے کر اس کے کمرے تک چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے بیڈ پر لٹایا تو اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا۔ میں نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس نے ساری رات نشے میں میرے ساتھ گزار دی۔ اس نے میری عزت کو لوٹ لیا۔ میں اس کی ماں کی جگہ تھی۔ اس نے میرے رتبے کا بھی لحاظ نہ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ سو گیا میں فوراً اپنے کمرے میں بھاگ آئی اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور پھر رونے لگی۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ وہ اوپن مائنڈ ہے اور مجھے لے کر اس کے خیالات کچھ ٹھیک نہیں، مگر وہ اس حد تک جائے گا اس کا اندازہ خواب میں بھی نہ کیا تھا۔ میں ڈری سہمی کمرے میں پڑی رہی۔ میرا فون ارسلان کے بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ جب صبح ہوئی، ندا کہاں ہو تم؟ تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ وہ ایسے بول رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے سب بھول چکا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ پلیز میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ مجھے فون پکڑاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر بعد اسلم بھی آ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اسلم کو بتاؤں، ان کی نظروں میں ان کے بیٹے کو برا بناؤں یا نہیں؟ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی تو جیسے دنیا ہی ارسلان تھا۔ انہیں بڑا مان تھا اس بات پر۔ پتہ نہیں میری بات کا یقین بھی کریں گے یا نہیں۔ یہی سب سوچ کر میں چپ کر گئی۔ ارسلان کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھی، وہ واپس چلا گیا تھا، مگر یہاں میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی، جس کی وجہ سے میری طبیعت کافی بگڑ گئی تو اسلم مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ تو جب ڈاکٹر نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ حیرانگی اور ناراضگی کی کیفیت میں مجھے دیکھتے رہے کہ یہ سب کیسے۔ میں نے ہمت کر کے انہیں سب کچھ بتایا تو وہ لڑکھڑا گئے اور میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں یقین نہ آیا تو ٹیسٹ کروایا۔ وہ بے حد رونے لگے۔ فوراً اپنے بیٹے کو بلوایا اور مجھے طلاق دے دی اور اپنے بیٹے کو مجھ سے نکاح کرنے کا کہا، جس پر ارسلان نے صاف انکار کر دیا کہ شراب کی وجہ سے یہ سب ہو گیا ہے۔ میرا اس کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور میں وہاں شادی کر چکا ہوں۔
اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہرگز بھی اس سے شادی دوبارہ نہیں کروں گا۔ جس پر ارسلان بولے، بے وقوف مت بنو، یہ تمہاری اولاد ہے، اس کا وارث کون بنے گا؟ لوگ اس بے گناہ لڑکی کے کردار پر باتیں کریں گے، تم اس سے نکاح کر لو اور سال میں 4-5 بار چکر لگاتے رہنا اور اس کے بچے کے حقوق پورے کرتے رہنا۔ مگر ارسلان نے صاف انکار کر دیا، الٹا دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر اسے زیادہ مجبور کیا گیا تو وہ کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ اسلم کا وہ اکلوتا بیٹا تھا جسے بڑے ناز اور نخرے سے پالا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسلم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ دن رات روتے رہتے اور مجھ سے معافیاں مانگتے رہتے، مجھے معاف کرنا کہ میری وجہ سے تم ان حالات میں پھنسی اور میں تمہیں اور تمہارے بچے کو عزت اور حقوق نہ دلا سکا۔ اسی صدمے سے ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر میں اکیلی رہ گئی۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ میں نے بیٹے کے بارے میں ارسلان کو بتایا کہ شاید اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے تڑپ پیدا ہو۔ بیٹے کی خبر سن کر ارسلان بھاگا پاکستان آیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ میں نے اس کی خوب منتیں کی کہ ہمیں اپنا نام دے دے، مگر وہ صرف ایک شرط پر مانا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دوں تو وہ اسی صورت میں مجھ سے نکاح کرے گا۔ یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ ابھی تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، مگر جب کل کو بڑا ہوگا تو اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں اسے ایک عزت کی زندگی ہرگز بھی نہ دے سکتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میرے بیٹے کو اس کے باپ کا نام عزت سے مل جائے گا۔ ارسلان نے مجھ سے نکاح کیا اور بولا، یہاں جو بھی جائیداد ہے یہ سب تمہاری ہے، سکون سے دوسری شادی کرو اور اپنی زندگی جیو۔ اور میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اور یہاں جب میرے بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا تو ساری جائیداد میرے نام ہو گئی ہے تو وہ فوراً مجھے گھر لے آئے اور زبردستی سارے کاغذات اپنے نام کروا لیے۔ اس طرح سے ساری جائیداد اب ان کی تھی اور میں صرف ایک گھر کے کونے میں پڑی رہتی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کی تمنا کرتی رہتی کہ مرنے سے پہلے صرف ایک بار میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔